اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائد المریض فی مخرفۃ الجنت حتی یرجع، مریض کی عیادت کرنے والا، بیمار کی عیادت کرنے والا واپس گھر آنے تک برابر جنت کے باغیچہ میں رہتا ہے وہ۔ ایک آدمی، میں بھی اور آپ بھی یا ہم میں سے کوئی بھی کسی مسلمان بیمار ہے، صبح گئے تو شام تک، صبح سے شام تک صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے استغفار کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ وہ اگر کوئی معمولی بات ہے یہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں اللہ کی مزید آگے، اگر کوئی شام کو کوئی مسلمان کسی مریض کی، بیمار انسان کی عیادت کرنے گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے شام سے صبح تک ان کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اسلام، ایمان، توحید جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 70 پہ 9، 80 اور 80 پہ 1، 3 چھوٹی سی آیتیں پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنا خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کچھ اہم باتیں نقل فرمائی ہے جو ایمان سے شرسار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تو ہی دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ یحیین، اور ایک دن اللہ مجھے موت دے گا، اس کے بعد دوبارہ مجھے پیدا فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانی آتی ہے، جس شکل میں آئے، جس صورت میں آئے، ان مصیبتوں میں سے ایک سب سے بڑی مصیبت بیمار اور بیماری ہے جو مجھے اور آپ کو کبھی کبھار لاحق ہوتی ہے۔ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، خصوصاً جب بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اس کی جسمانی اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ نفسیاتی طور پر، اندرونی طور پر بھی بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیمار انسان ہماری اور آپ کی محبتوں کا، ہمدردی کا اور توجہ کا بڑا مستحق ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی مرض اور بیماری کی اسی خصوصیت کی بنا پر بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس سے اس کو مستثنیٰ کیا ہے اور استثنائی شکل عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر جہاد پر نکلنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، نہیں نکلے تو گنہگار ہوگا۔ لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں، اگر یہ نہیں نکلتے ہیں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی خیر خواہی موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، چاہے جنگ ہو یا کوئی بھی حالت ہو، لیکن ایک بیمار آدمی ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر وہ نماز پڑھے، بیٹھ کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے،
رمضان کے روزے فرض ہے، واجب ہے تمام پر رمضان کے روزے مکمل رکھنا، لیکن ایک بیمار انسان جب رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ کی شریعت میں اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور پھر رمضان کے بعد جب ان کی صحت یابی ہو جائے، جب وہ تندرست ہو جائے تو بعد میں وہ روزے کی قضا کر لے گا۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی شریعت میں مریض اور بیماروں کا بڑا خیال رکھا ہے، اور اسی کی مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ آج کی اس خطاب میں، جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ مریض کے حوالے سے، بیمار کے حوالے سے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ایک مسلمان جب بیمار ہو تو کیا حقوق ہوتے ہیں، میرے اور آپ کو کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا رائٹس ہے۔ ایک مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ مختصر طور پر قرآن حدیث کی روشنی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور ہم سبھی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بیمار اور مریض انسان کا جو پہلا اور بنیادی جو حق ہے میرے اور آپ کے اوپر، وہ ہے اس کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو بنیادی 6 حقوق ہیں جو حدیث بیان کی گئی ہے، ان میں سے پہلا اور بنیادی حق کیا ہے؟ عیادت کرنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عود المریض واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ۔ اے لوگو، میرا حکم ہے، آرڈر ہے کہ مریض کی عیادت کرو اور جنازے کے پیچھے چلو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہیں آخرت یاد آتی رہے گی۔ بیمار کی عیادت صرف بیمار کے لیے نہ ہو بلکہ ہمارے لیے بھی ہو، اللہ اکبر، اس سے ہماری آخرت بنتی ہے۔ فلاں ہسپتال میں چلے گئے جہاں بڑے بڑے علاج ہوتے ہیں، وہاں دیکھیں کہ کیسے کیسے مالدار لوگ، کروڑوں پتی انسان، لاکھ پتی انسان آج بستر پہ لیٹے پڑے ہوئے ہیں، وہاں دیکھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن جو لوگ مریض کی عیادت نہیں کرتے، مریض کی تیمارداری نہیں کرتے، اس کے حال چال نہیں پوچھتے، یہ ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھا جانے والا سوال ہے، مجھ سے اور آپ سے مواخذہ ہونے والا ہے، پکڑ ہوگی اس میں۔ سے مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم سے، مجھ سے اور آپ سے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر ایک بات کہیں گے، اے ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا، میری عیادت تم نے کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا اللہ انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اس وقت فرمائے گا میرا فلاں بندہ دنیا میں، فلاں گاؤں میں، فلاں قریے میں، فلاں بستی میں، فلاں انسان عبداللہ عبد الرحمان بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کی عیادت کرتے تو اس کو میرے پاس پاتے؟ کیا مطلب؟ یعنی اس کی عیادت کرتے تو آج تمہیں اجر و ثواب یہاں ملتا جنت کی شکل میں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اس حدیث ملاحظہ کیے آپ نے کہ قیامت کے دن جو آدمی مریض اور بیمار کی عیادت نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ فلاں بندے کی بیمار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے بیمار ہیں اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے پیار کرتے ہیں کہ اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ نہ صرف پیار کرتا ہے، جو بیمار ہے چاہے مرد ہو عورت ہو، القیامت کے دن یہ سوال پوچھا جانے والا ہے، لہذا اس کی تیاری ابھی سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ اکبر، جب آپ سیرت پڑھیں گے، جب احادیث کا مطالعہ کریں گے، اس سنت پر جو یہ عیادت کی جو سنت ہے، اس سنت پر ابھارنے کے لیے اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ اگر ایک مسلمان ان فضیلتوں کو جان لے تو کبھی بھی کسی بیمار کی عیادت کرنا نہ چھوڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ سے مسلم کی روایت ہے، بڑے توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کا، اس ان احادیث کو بڑے توجہ سنیں، میں بھی سنوں، آپ بھی سنیں، تاکہ اس پر میں اور آپ عمل کریں۔ سے مسلم کی
روایت ہے حضرت ابو ثعبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائد المریض فی مخرفۃ الجنت حتی یرجع، مریض کی عیادت کرنے والا، بیمار کی عیادت کرنے والا واپس گھر آنے تک برابر جنت کے باغیچہ میں رہتا ہے وہ. اللہ اکبر. عائد المریض فی مخرفۃ الجنت حتی یرجع، جب آپ نکلتے ہیں گھر سے تو واپس ریٹرن آنے تک آپ کس میں چل رہے ہیں؟ جنت کے گارڈن میں، جنت کے باغ میں آپ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنا یہ مبارک یہ چلنا ہوگا، کتنا یہ عبادت کتنی بہترین ہوگی کہ آپ جنت میں چل رہے ہیں. یہی نہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کسی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کی عیادت کرتے ہیں، اگر صبح سویرے عیادت کی تو شام تک صلی علیہ 70,000 ملک 70,000 فرشتے ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ایک آدمی، میں بھی اور آپ بھی یا ہم میں سے کوئی بھی کسی مسلمان بیمار ہے، صبح گئے تو شام تک، صبح سے شام تک صلی علیہ 70,000 ملک 70,000 فرشتے استغفار کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ اگر کوئی معمولی بات ہے یہ، یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں اللہ کی مزید آگے، اگر کوئی شام کو کوئی مسلمان کسی مریض کی بیمار انسان کی عیادت کرنے گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے شام سے صبح تک ان کے حق میں استغفار کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عیادت کی فضیلت ہے، یہ عیادت کی فضیلت ہے اور اس کی جو ہے بینیفٹس ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں سے مسلم کی روایت ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث اتنی زبردست ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تم میں سے کون ہے جو روزے سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ کے نبی آج میں روزے سے ہوں، الحمدللہ نفلی روزے سے ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کیے کہ آج تم میں سے کون کسی کی جنازے میں شریک ہوا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کیے کہ آج تم میں سے کون ہے جو کسی غریب یتیم مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں نے فلاں غریب فلاں مسکین کو کھانا کھلایا ہے. آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوتھا سوال کرتے ہیں، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون ہے جو کسی مریض اور بیمار کی عیادت کی ہو؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر ایک دن میں یہ 4 اعمال پائے جائیں اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ. آپ نے دیکھا، غور کیا آپ نے حدیث کے اندر کہ عیادت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، یہ کتنی بڑی سنت ہے جو مجھ سے اور آپ سے چھوٹی جا رہی ہے. آج ہم اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جنت واجب ہو رہی ہے، نہ صرف یہ کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جنت کے باغیچے میں چل رہے ہیں. اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ایک بیمار اور مریض انسان کا جو پہلا بنیادی حق ہے، میرے اور آپ پر جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کی عیادت کرنا ہے. نمبر 2، مریض اور بیمار کا دوسرا حق مجھ پر اور آپ پر بنتا ہے کہ ان کے لیے تسلی کے الفاظ استعمال کرنا. ایسی گفتگو کی جائے کہ مریض کو تشفی ہو، ڈرانا دھمکانا نہیں. اس کے پاس گیا بیچارہ، اب کیا ہے کہ یہ اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ایسا بیماری لگا ہے علاج نہیں ہے، نعوذ باللہ. جبکہ حدیث میں ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہو جس کی علاج اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. ڈرانا دھمکانا، یہ ڈاکٹر برابر نہیں، فلاں نہیں فلاں نہیں، ایسے الفاظ استعمال کرنا غریب پیشنٹ کے پاس کہ اس کو تشلی ہو، تشفی بخش ہو، اس کو اطمینان ہو، اسے خوشی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ جب بھی کسی بھی بیمار اور مریض پیشنٹ کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کی پیاری دعا سکھا رہا ہوں، آپ یہ دعا کو یاد کر لیجئے. کیا فرماتے ہیں
لا بأس طہور انشاءاللہ. بڑی مختصر دعا ہے. لا بأس طہور انشاءاللہ. بیمار مجھ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں, بیمار انسان ہے, مریض انسان ہے, پیشنٹ ہے, مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا بأس, کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے, کوئی فکر نہیں کرنی ہے آپ کو. یہ جو بیماری آپ کو لاحق ہوئی ہے, اس بیماری سے تمہاری زندگی کے سارے گناہ دھل جانے والے ہیں. کیسی تسلی بخش الفاظ ہیں, اللہ اکبر, کیسی دعائیں ہیں اللہ کے نبی کی. وہ اگلا سامنے آدمی انسان وہ سوچے گا کوئی مسئلہ نہیں, اگر گناہ سے پاک ہو یا جنت مل گئی, اس سے اچھی کیا چاہیے, اس سے بہتر زندگی کیا چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں, دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بیمار انسان کے پاس جب بھی عیادت کیے جائیں تو ایسی گفتگو ہو, ایسی بات چیت ہو کہ اس کو تسلی ہو ہمارے الفاظ سے. نمبر 3, اسی طریقے سے بیمار اور مریض انسان کا جو تیسرا بنیادی جو حق ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے حق میں جب جائیں تو صبر اور ثابت قدمی کی دعا کریں, نصیحت کریں. کیونکہ بہت سارے جو بیمار انسان ہوتے ہیں, بیماری کی حالت میں بہت سارے شرعی مخالفتیں ہو جاتی ہیں. کتنے ایسے بیمار ہیں اور بیماری انسان ہیں, بسا اوقات اپنی بیماری کا علاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور پھر زندگی سے مایوس ہو کر موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں, موت کی دعا کرنے لگتے ہیں, جبکہ موت کی دعا کرنا حرام ہے, جائز نہیں اسلام کے اندر. تب کیا کرے ایک انسان, تسلی کیسے دے؟ آپ بیان سنیں گے تب معلوم ہوگا, حدیث سنیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا. ہم تو قرآن حدیث کے بات سننے والے نہیں ہیں, تو ہم کو علم کہاں سے ہوگا. صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت, تم میں سے کوئی شخص بھی کسی مصیبت کی وجہ سے, کسی پریشانی کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہ کرے, موت کی تمنا نہ کرے. ہاں, اگر زندگی سے مایوس ہو چکا ہے ایک انسان, کیا کرے, راستے بند ہیں, پریشان حال ہیں, وہ کیا کرے, غریب انسان ہے, علاج نہیں کر پا رہا ہے, علاج کوئی بیمار کوئی علاج نہیں ہے, لاسٹ اسٹیج پر کیا کہے, وہ اللہ سے ان الفاظ میں یہ دعا کرے. جو انسان زندگی سے مایوس ہو چکا ہے ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی. اللہ اکبر, کیا دعا کرے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. یا اللہ, جب تک تو میرے لیے زندگی بہتر رکھے مجھے دنیا میں زندہ رکھ, وتوفنی, اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا, دنیا سے اٹھا لینا. کتنی پیاری دعا ہے. یعنی زندگی جب تک بہتر ہو تب تک دنیا میں رکھ, زندگی میں اگر فتنے کا مبتلا ہو تو اللہ مجھے اٹھا لے. بس اوقات ایک بیمار انسان آج دکھایا جاتا ہے کہ بیماری کے نام پر کیا کرتے ہیں, فلاں مزار پر چلا گیا, تعویذ گنڈے کا استعمال کیا, درگاہ میں چلا گیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو مندروں تک پہنچ جاتا ہے, جو مندروں تک پہنچ جاتا ہے. ایسے وقت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ایک بیمار انسان کی حق پہ کہ آپ ان کے پاس جائیں, صبر کی تلقین کریں, اسے ثابت قدمی کی دعائیں دیں, نصیحت کریں کہ آپ صبر کریں, انشاءاللہ اس پر بہت سارے اجر آپ کو ملنے والا ہے. میرے محترم بھائیوں, اسی طریقے سے نمبر 4 میں ایک بیمار اور مریض انسان کا جو حق بنتا ہے مجھ پر آپ پر, وہ یہ ہے کہ جب بھی عیادت کرنے کے لیے جائیں, ارادہ کریں تو ان کے پاس جا کے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں, اور جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر مریض کو دم کریں. آپ بہت ساری دعائیں ہیں, ایک دو دعا بیان کر کے بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں, پر بڑی اہم دو دعائیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً مریض کے پاس جب جاتے تھے دعا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی مریض کے پاس جاتے, بیمار کے پاس جاتے, یا مریض خود چل کر آتا اللہ کے نبی کے پاس, تو آپ یہ دعا کبھی نہ بھولتے. کیا دعا کہتے؟ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. کتنی پیاری دعا ہے, جو شفا پر مشتمل, ہر لفظ شفا پر مشتمل یہ عبارت ہے, اور اللہ کے نبی کی پیاری دعا ہے. لہذا جب بھی آپ کسی مریض کی عادت کریں, چاہے اپنے ہوں غیر ہوں, تو آپ یہ دعا کرنا نہ بھولیں. ایک حدیث میں اللہ اکبر اتنی زبردست دعا بتلائی گئی ہے کہ ایک آدمی اگر 3 مرتبہ بسم اللہ کہے, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے, موت اگر واقع نہیں ہوگی, موت اگر نہیں لکھا ہے, تو اسے شفا یابی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے.
कौन सी दुआ है वो? अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अल्लाह तुझसे मांगता हूँ, तो अजीम रब है, अर्श अजीम का रब है, अल्लाह मेरे इस भाई को अल्लाह तो शिफा दे दे, अन यशफियका, अल्लाह तो शिफा दे दे। अल्लाह के फरमाते हैं कि ये जो 7 मरतबा बिस्मिल्लाह 3 बार 7 मरतबा दुआ पढ़ ले, दम कर दे कि अगर उसके हक में मौत नहीं लिखी है तो उसे शिफा याबी में कोई चीज़ रुकावट नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी दुआ है। और हर इयादत करने वालों से मेरी मुतालबा है, मेरी गुजारिश है कि जब भी जाएं आप इयादत करने के लिए, या जब भी कोई मरीज आपके पास आए, पेशेंट आए, तो आप नजरे बद की दुआ करना ना भूलें। हमें इल्म नहीं होता है, आज उमूमन आज की जो जनरेशन है, आज नहीं बल्कि अल्लाह के ज़माने से आप देखें कि बहुत सारे अमराज, बहुत सारे बीमार जो होते हैं, अक्सर बीमारी नजरे बद की वजह से होती है। हम इलाज करते करते थक जाते हैं, यहाँ इलाज किया, उस डॉक्टर के पास गए, उसका इलाज होता ही नहीं, शिफाया भी होती नहीं, पता चलता है कि नजर बद लगी हुई है। तो ऐसे वक्त में जब मसनून दुआएं करते हैं, उसमें से सबसे बेहतरीन दुआ नजर बद की दुआ करनी है, जो सही बुखारी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन अपने प्यारे नवासे को नजर बद से बचने के लिए हम वक्त दुआ करते थे। अल्लाह अकबर। इसलिए एक बाप की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, एक दुआ ये ज़रूरी दुआ है जो नजर बद दुआ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या बच्चे घर में रहते हैं तो हम वक्त ये दुआ पढ़कर दम कर देनी चाहिए। कौन सी दुआ है? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतान व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। एक लाइन की दुआ है, लेकिन अफसोस ये है कि हमें इन दुआओं को कोई मतलब नहीं है, याद नहीं करते हैं, हमें दीन से मोहब्बत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पैसे के बलबूते चलते हैं, सब कुछ पैसा नहीं होता है। आज कितने करोड़पति है जो बेड पर पड़ा हुआ है, पैसे जेब में रख के भी कब्र पर पहुंच जा रहा है। तो हमें अपने इस फकर में, इस जाम में ना रहें, इस गुमान में ना रहें कि पैसा ये सब कुछ कर सकता है। कैसे कितनी मिसालें हैं जो आपको अस्पताल में और हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरीके से आखिरी चीज बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। एक मरीज और बीमार इंसान की जो हुकूक, बुनियादी हुकूक हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हक ये है कि अगर मरीज, जुमला पर रिपीट कर रहा हूं, अगर मरीज बीमार, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, नादार है, गरीब है, तो ज़बानी हमदर्दी के साथ साथ, ज़बानी हमदर्दी और दुआओं के साथ साथ अमलन इलाज और मुआलजे के लिए अपने जेब को खाली करें, यानी पैसे से उनकी मदद करें, ताउन करें। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कितनी ज़बरदस्त हदीस है। अल्लाह के फरमाते हैं, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में हम वक्त रहता है जो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। अल्लाह, अगर मैं और आप किसी गरीब भाई की मदद में लगे रहते हैं तो अल्लाह की मदद होती है। अब सोचिए, जिसकी मदद अल्लाह करे वो कितना कामयाब इंसान होगा, उसकी शख्सियत कितनी आला होगी, उसका मकाम अल्लाह कितना बड़ा मकाम होगा कि अल्लाह आपकी मेरी मदद करे अगर मैं और आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं। आप जरा सोचें, फिक्र करें कि फला यतीम बच्चा है, अगर उसकी जगह मेरी औलाद होती, फला औरत है, अगर उसकी जगह, उस औरत की जगह मेरी माँ होती, फला इंसान है, उसकी जगह मेरे अब्बा होते, तो मेरे और आपके ऊपर क्या गुजरता, आप सोचो जरा। तो लिहाजा जब भी गरीब इंसान हो, यतीम हो, बेवा हो, तो आप अपना समझते हुए जहां हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करने अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं साथ साथ इलाज और मुआलजे के लिए आप अपने पैसे से इंशाल्लाह मदद करें। ये वो उसका हक है, ये उसका हक है, वरना क़यामत के दिन पूछा जाएंगे, जैसे कि अभी बताया गया है। इसी तरीके मेरे मोहतरम भाइयों, आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूँ। इयादत जो है, मरीज की इयादत, ये हर मुसलमान का हक है। बहुत ही अहम जुमला बोल रहा हूँ मैं, और ये खुतबे को इसमें खुलासे के तौर पर लेके जाइए आप। इयादत समझ रहे हैं आप लोग ना, तीमारदारी, मरीज के पास हाल चाल पूछना, इयादत ये हर मुसलमान का बुनियादी हक है, चाहे वो रिश्तेदार हो कि गैर रिश्तेदार हो। लेकिन अफसोस कि अगर अपने रिश्तेदार हैं तो पूछते हैं, अगर रिश्तेदार नहीं हैं, पड़ोसी भी हैं, तो उसको नजर भर के देखते नहीं है। जबकि शरीयत की तालीम यह है कि अगर काफिर भी है, जुमला सुनिए आप, अगर काफिर भी है, मुशरिक भी है, बीमार है,
تو اس کی عیادت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ حدیث مطالعہ کریں گے، محدثین نے ایک باب باندھا ہے، باب عیادت المشرکی، مشرک کی عیادت کا بیان۔ تمام محدثین نے اس باب کو لکھا ہے اس وضاحت کے لیے کہ مشرک کی عیادت کرنا بھی ہے اسلام کے اندر۔ اللہ، کیا اسلام کی تعلیم ہے! آپ سوچئے اسلام کی کتنی بہترین تعلیم ہے۔ اس بات کو پروف کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور دیگر حدیث میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا۔ ایک یہودی بچہ جو بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس باپ کا دل کیا ہوگا کہ بچے کو دیے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے تاکہ بچہ میرا سدھر جائے، اصلاح کے طور پر۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا، اتفاق سے وہ بچہ بیمار ہو گیا، اور نبی، اللہ کے نبی، تمام نبیوں کے سردار، اتنے اعلیٰ نبی، اتنے بڑے نبی، آپ ایک خادم کی خدمت، تیمارداری عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ نبی کی، ہمارا نبی کی اخلاق ہے، یہ پوری زندگی کے معاملات ہیں۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتے تو آتے۔ یہ بچہ بیمار ہو گیا، فوراً آئے اور بس جا کے فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سرہانے میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! آپ اس بچے کے سرہانے میں بیٹھ گئے، بہت سارے تسلی کی بات ہوئی۔ آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لو، میری اتنی خدمت کرتے ہو، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ اسلم، اسلام قبول کر لو۔ وہ بیٹا باپ کی طرف، جو یہودی باپ تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا کہ میرا باپ تو غصہ تو نہیں کرے گا۔ باپ کی طرف، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اللہ کے نبی ہے، کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا، کبھی ہمارے نبی کی طرف دیکھتے۔ باپ کو دل میں رحم آیا، کہا کہ اطع ابو القاسم، بیٹا ابو القاسم کی اتباع کر لے۔ ابو القاسم ہمارے نبی کی ایک کنیت ہے، ابو القاسم ہمارے نبی کے ایک لقب ہے، یعنی نبی کی بات کو مان لو۔ وہ بچہ جو بیمار میں تھا، اللہ اکبر، فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، خدمت کرتا تھا پہلے ہی سے، اور دل میں چاہا کہ اسلام لائے کتنی بڑی بات ہوتی، لیکن وہ اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے بخاری کے الفاظ ہیں، اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے نبی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا احسان ہے کہ جس نے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی وہاں سے نکلے۔ میرے محترم بھائیوں، عیادت میں نے بتایا، عیادت ہر مسلمان کا حق ہے، چاہے رشتہ دار ہو کہ غیر رشتہ دار ہو، یہاں تک کہ اگر کافر بھی ہے، اگر میرے جو ہے کلاس میٹ ہے وہ کافر ہے، اگر وہ تجارت کام میں وہ سپورٹ کر رہا ہے، یا ہمارے پڑوس ہے، کسی ناحیے سے بھی ہے، تو اس کی عیادت کرنا یہ اسلام کی تعلیم سکھاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں بیمار کے حوالے سے۔ آج ہر گھر میں پیشنٹ ہے، ہر گھر میں بیماری ہے، لیکن المیہ یہ ہے ہمیں ایک منٹ فرصت نہیں ہے کہ اس کی عادت کریں۔ اتنے سارے ثواب سے ہم اور آپ محروم ہو جاتے ہیں، اس بڑی سنت سے ہم اور آپ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا وقت اس بات کی ہے، اس موضوع کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بھی اور آپ بھی، بھلے سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، بیمار میں پتہ چلتا ہے کہ اپنے کون ہے، بیمار میں انسان تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں آپ کا جانا اس کے لیے علاج سے، دواؤں سے کہیں زیادہ کام کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی بیمار ہو، معلوم ہو، اگر موبائل کے ذریعے ہے تو آپ یہ مذکورہ تعلیمات دیں، دعائیں دیں، ورنہ اگر جانے کے ممکن ہو اس کے گھر تک جائیں، اجازت لیں، اور جانے کے وقت بھی تعین کریں، انتخاب کریں۔ فلاں وقت میں ہر وقت میں جانا نہیں چاہیے، بلکہ کوئی وقت جائیں، اور جائیں بھی تو فوراً آ جائیں، کیونکہ اس کی بول و براز کا وقت ہوتا ہے، کبھی پیشاب خانہ کی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ اگر مریض چاہتا ہے کہ میرے بیٹھنے سے خوشی ہو رہی ہے تو بیٹھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ مذکورہ تعلیمات تھیں، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مریض اور بیماری کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ فرما۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی نصیب عطا فرما۔